بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کہانی ہمیں اس وقت میں لے جاتی ہے جب مکہ کے آسمان پر نور پھیل رہا تھا اور ایک ماں حضرت آمنہ اپنے ننھے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لمحات کیسے تھے کہ جب نبی آخر الزماں پہلی بار اپنے والد کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مکہ کے آسمان پر سورج کی کرنیں پھیل رہی تھی۔ حضرت آمنہ اپنے پیارے بیٹے کے قریب بیٹھی تھی، محبت سے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل کے اندر گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومیت سے پوچھا، امی جان، میرے ابا کہاں گئے ہیں؟ حضرت آمنہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں ہلکی نمی کے ساتھ کہا، بیٹا، تمہارے والد ایک لمبے سفر پر جا چکے ہیں، ایسے مقام پر جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ تمہارے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ الفاظ تیر کی طرح اتر گئی۔ انہوں نے حیرانی سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، امی، کیا میرے ابا بہت دور چلے گئے ہیں؟ کیا میں ان سے نہیں مل سکتا؟ حضرت آمنہ کے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے گزرے، پھر انہوں نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ کہا، بیٹا، تمہارے ابا تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے بلانے پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں آرام فرما رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ دل کی کسی کونے میں ایک خواہش جاگی، کاش میں اپنے ابا کو دیکھ سکتا، کاش ان کی قبر کے پاس جا کر دعا کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معصومیت سے کہا، امی جان، میں ابا کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، کیا آپ مجھے وہاں لے چلیں گے؟ حضرت آمنہ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ بیٹے کی معصوم درخواست نے ان کے دل کے تمام دروازے کھول دیے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے، شاید اپنے باپ کی قبر کی مٹی ہی میرے بیٹے کے دل کو سکون دے سکے۔ انہوں نے بیٹے کے آنسو پوچھے، مسکرا کر کہا، بیٹا، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گی، ہم یہ سب جائیں گے، تم اپنے والد کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرو گے، وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے اجازت لی، بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں، برائے کرم اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹی، جاؤ، اللہ تمہارے سفر کو آسان کرے۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت گزار آئمہ کو ساتھ لیا۔ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ محمد کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر تھا۔ راستہ سنسان اور ویران تھا، لیکن یہ 3 افراد کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفر کے دوران حضرت آمنہ کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی، آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے آخری لمحات کیسے تھے، انہیں کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں تو اپنی زندگی کی شروعات کر رہی تھی،
مگر وہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ گئے۔ 10 دن کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر حضرت آمنہ نے اپنی والدہ سے ملاقات کی اور دل کا غم روک نہ سکے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کی ماں نے تسلی دی، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں صبر دے گا اور بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ 2 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کے قریب پہنچی۔ وہ خاموشی سے قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی، سورج ڈھلنے کو تھا اور دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے قبر کی مٹی کو ہاتھ سے چھوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے باتیں کرتی رہی۔ شاید کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم نے مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، تمہارے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ 6 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنی چھوٹی سی آواز میں قبر کی طرف دیکھ کر کہا، بابا جان، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ امی کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے تھے، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کو دیکھ سکتا، کاش آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ اگر آسمان پر بھی فرشتے بھی دیکھ رہے ہو تو وہ بھی رو پڑتے۔ بعد میں اللہ کی تقدیر کے مطابق حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 6 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ اس کے سر سے والد اور والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا حضرت عبدالمطلب نے سنبھالی۔ انہوں نے ہر چھوٹے بڑے کام میں محمد کی رہنمائی کی اور محبت سے ان کی پرورش کی۔ یہ چھوٹا محمد مستقبل میں امت کے لیے عظیم رہنما بننے کی تربیت حاصل کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت بری اور ایمان سے لبریز یہ کہانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن صبر، محبت اور اللہ پر یقین کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، صبر کریں اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل خوبصورت دین حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نیا باب سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔